حق کو باطل میں فرق. پہلا پوائنٹ، امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق کو باطل میں فرق واضح کر دیا. آپ نے یہ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اور یہ آج بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جو لوگ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں، غلط کاموں کے سپورٹر بن جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی مجبوری کی بات کرتے ہیں، کیا کریں جناب، سب کرتے ہیں، مجھے کرنا پڑتا ہے، فیملی پریشر ہے، دوستوں کا پریشر ہے، مارکیٹ کا پریشر ہے. بتائیے نا امام حسین نے کیا کیا تھا؟ پوری فیملی پتہ ہے شہید کر دی جائے گی، مگر آپ نے وہ پریشر نہ لیا، حق کے ساتھ کھڑے رہے. سیکنڈ ڈیسیژن کیا تھا؟ نا اہل کو منصب دینے کی جو ممانعت ہے. ہاں یہ بڑی خوبصورت، آج کل انگلش میں بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جب امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو دنیا پر واضح ہو گیا کہ نا اہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عزیمت جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں. اللہ اکبر. یعنی یہاں یہ بھی بہت خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو کسی آرگنائزیشن کو، اگر مذہبی ادارے کو چلا رہے ہیں یا کسی بھی کام کو کر رہے ہیں، کسی نا اہل کو اگر آپ نے منصب دے دیا، اسے مقام دے دیا، اسے جناب اقتدار دے دیا، اس کے ہاتھ میں آپ نے یوں سمجھیے کنٹرول دیا، تو پھر بربادی کا انتظار کیجیے. تو اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے ادارے کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، کسی بھی کام کو آپ لے کر چل رہے ہیں تو ٹرائی ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. نا اہل کو منصب دینے کا مطلب بربادی ہوتا ہے. اگلی بات، فسق و فجور کا دروازہ بند کر دیا. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ناظرین، بڑا مال مل جاتا آپ کو، بہت سارے جناب منصب مل جاتے، آپ بڑی سکون کی لائف مدینہ منورہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے. مگر ہوتا کیا؟ ہر بدکاری کے جواز کے لیے پھر آپ کی بیعت سند بن جاتی. یعنی سب کے پاس یہ آرگیومنٹ آ جاتا، بھائی امام حسین نے بھی تو یزید کی بیعت کی تھی، آج ہم بھی غلط کام میں فالو کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر. تو اور پھر شریعت اسلامیہ اور ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا. میرے امام یہ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے یزید کی بات مان لینی ہے، ادھر کمپرومائز کرنا ہے، پھر ساری امت نے کمپرومائز کرنا ہے. تو امام حسین نے گویا یہ منصب دیا کہ فسق اور فجور کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے ہمارا وقت کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی ہمارے لیے کربلا کا ایک اور میسج ہے. ایک اور خوبصورت اس کے پیچھے یوں سمجھیے مقصد ہے، وہ ہے نظام اسلام کا تحفظ. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایسا فساد برپا ہوتا کہ اس کو بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا. تو نظام اسلام کا تحفظ کیا، ایک نظام باقی رہے، اسلام کی جو ضروریات ہیں، اسلام جو چاہتا ہے معاشرے میں وہ سب باقی رہیں. امام نے اس کے لیے قربانی دی. آگے چلیں، ایک اور کمال کی بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے احکام شرعیہ میں برابری، ایکویولنس، مساوات کا کیسا نظام ہے. اب سوچئے نا، آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ اس کا فسق و فجور تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ گناہوں میں مبتلا بھی تھا اور حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، وہ تمام معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری اور برے کام پھیلانا چاہتا تھا. تو اب امام علی مقام نے جو سٹینڈ لیا، یہ میسج یہ ہے کہ احکام شریعہ عام آدمی اور حاکم سب کے لیے برابر ہیں. جس طرح عام آدمی کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی ضروری ہے. یعنی اسلام کا قانون حکمران کے لیے الگ نہیں ہے، بڑے لوگوں کے لیے الگ نہیں ہے، اور عام لوگوں کے لیے الگ نہیں ہے. میرے امام نے ایکویولنس کا، مساوات کا بھی درس دیا. سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں، ایک اور کمال کا اس سے میسج ملتا ہے، لیڈرشپ کا ایک اور یوں سمجھے کہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اسلامی ریاست کا تحفظ. امام حسین نے اپنی فراست سے یہ جان لیا تھا یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اس لیے آپ نے بیعت نہ کی. آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجیوں نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیا. معاذ اللہ، مسجد نبوی کے ستونوں پر گھوڑے باندھے 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ سکے. مدینہ منورہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، حرام کاموں کو گویا حلال کر دیا گیا. مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے. مسجد الحرام کا صحن، اتنے پتھر برسائے ان بدبختوں نے کہ مسجد الحرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا. کعبۃ اللہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اور کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی کی. یہی تو امام جانتے تھے نا کہ یہ اسلام کا نقشہ بدل دیں گے.